آج اگر آدھی منٹ کا وقت نکال کر تمام میری پریشان بہنیں اور تمام میرے پریشان بھائی یہ چھوٹا سا وظیفہ اگر پڑھ لیتے ہیں، ایسا مجرب وظیفہ کہ جس کو پڑھتے ہی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، دولت آپ پر عاشق ہو جائے، دولت آپ پر مہربان ہو جائے۔ آپ لوگ اگر کئی سالوں سے پریشانیوں میں ہو، تکلیف میں ہو، تنگ دستی میں ہو، جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، الماری خالی ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، جاب نہیں، کاروبار نہیں، دھندا نہیں، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بچے بھوکے ہیں، بل چڑھے ہوئے ہیں، فیسیں چڑھی ہوئی ہیں، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، پاگلوں کی طرح گھومتے جا رہے ہیں، قرض دار ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی اگر آپ کی حالت ہو چکی ہے، آپ کے ایسے حالات ہیں عزیز بھائیوں میری بہنوں، میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ لوگ نہ ہی میں دعویٰ کروں گا، آپ کو میں اتنا پوری گارنٹی سے کہوں گا کہ اس وظیفے کو میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتلایا وہ راتوں رات اربوں خربوں پتی تو نہیں بن گیا، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں ان کی زندگیوں کو میں نے فوری طور پر بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ لوگوں کے دکھوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آج وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ اگر سچے دل سے، پورے یقین سے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ آدھی سے پونی منٹ کا یہ پورا عمل ہے، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو یہ عمل نہیں کرنا کہ آپ لوگ پریشان ہو جاؤ۔ ہم بھی سمجھتے ہیں لوگوں کی مصروفیات ہیں، لوگوں کی ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، بچوں کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے، پیسوں کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو میں آج وہ وظیفہ بتلا دوں گا کہ جہاں جاؤ گے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیاب ایسے بنو گے کہ دنیا یاد کرے گی۔ گھر کے حالات تو میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے بدلیں گے آپ کے، ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ جو لوگ آج آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، وہی لوگ آپ کو کل جب دولت کے ڈھیر آپ کے پاس ہوں گے تو وہ لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہو سکا، کبھی بھی آپ کو کوئی آپ نے وظیفہ پڑھا ہو اور آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو، تو یہ وظیفہ اپنے بھائی کے کہنے پہ پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوں گی۔ یہ وظیفہ پیسے کو لاتا ہے نہ ہی سالوں میں، نہ مہینوں میں، نہ ہی گھنٹوں میں، نہ ہی دنوں میں، یہ وظیفہ، اس وظیفے کو دولت ملتی ہے پڑھنے سے منٹوں میں۔ ایسا وظیفہ منٹوں اور سیکنڈوں میں انشاءاللہ آپ کے رزق کے جتنے مسائل ہیں، جتنے آپ کے رزق کے بند دروازے ہیں فوری طور پر کھل جائیں گے۔ فوری طور پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی مراد ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ لوگ انڈیا میں ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے آپ لوگ بھلے ہی جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ ویڈیو پہلے پوری دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا۔ سمجھو گے نہیں اور ڈائریکٹ اپنی طرف سے عمل پڑھنا شروع کر دو گے تو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ پہلے عمل کو سمجھو پھر کرو تو پھر انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ لوگ، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے اور ساتھ میں اللہ صمد کا آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، پورا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں آپ کے آدھی پونی 2-3 وظائف ملانے ہیں سورہ کوثر کے ساتھ، بڑے آسان سے وظائف ہیں اور بہت ہی کم کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ آدھی پونی منٹ میں پورا عمل آپ لوگ کر لو گے۔ اپنی زندگی میں چاہیں تو روزانہ پڑھیں یا چاہے تو پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ پوری زندگی کے لیے آپ لوگوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک ایسی ایسی جگہ سے آپ کو اسی وقت دولت سے نوازیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے بتلایا کہ آپ لوگ دنیا کے بھلے ہی جس کسی ملک سے ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، جیسا کہ کسی بھی ملک سے ہو، پوری دنیا میں آپ لوگوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے سامنے میری ویڈیو یہ جیسے ہی آ جائے، جیسے ہی یہ ویڈیو آئے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اسی وقت بالکل سستی مت کرنا کہ آج پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، اس طرح آپ لوگ مت کرنا۔ جتنا لیٹ کرو گے اتنا آپ کا نقصان ہے، جتنا جلدی پڑھ لو گے اتنا آپ کا فائدہ ہے۔
جس دن پڑھنا چاہو اپنی مرضی کے دن پڑھو، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھو، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو۔ نہ ہی دن کی پابندی، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی، کوئی پابندی نہیں۔ چاہو تو آدھی رات کو پڑھ لو، اور ایک دن میں 2 2 3 3 مرتبہ پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن پوری زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لو تو آپ کی زندگی کے لیے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس اس وظیفے کو پڑھنے کی صرف ایک پابندی ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط سمجھ لے اور آخری سیکنڈ تک براہ کرم ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو کو بار بار اسکپ کرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، آگے بھاگتے ہوئے جلد بازی مت کیجیے۔ ایک ایک بات سمجھیے، سمجھ کر عمل کیجیے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، اس وظیفے کو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ پابندی ہے تو صرف ایک چیز کی، ایک پابندی ہے کہ اس عمل کو آپ لوگ جس دن چاہے پڑھیں، جس وقت پڑھیں، جس جگہ پڑھیں، لیکن ایک آدھی یا 1 منٹ کا یہ جو پورا عمل ہے آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ ایک پابندی ہو گئی۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ لوگ جب تک کریں، اس دوران آپ کو کسی سے بالکل بات چیت نہیں کرنی۔ آدھی یا 1 منٹ کا عمل آپ کو بالکل خاموشی سے، اپنی پوری توجہ آپ کو وظیفہ پڑھنے پہ لگانی ہے، پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں اپنے تھوڑا سا بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں غیب سے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے سوالات اپنے ذہنوں میں ہرگز مت رکھیے گا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہیں صرف ایک مرتبہ، اونلی ون ٹائم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام میرے بہن بھائی دوست احباب اب جو ہے وہ عمل کو سمجھنا شروع کر دیں۔ پورا عمل آخری سیکنڈ تک براہ کرم بار بار کہہ رہا ہوں، بالکل اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً آپ کو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس عمل کو کرنے لگے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی، اس کے بعد آپ کو، میں نے شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم کم یا زیادہ مرتبہ پڑھی ہو، لیکن آپ کو سب سے پہلے 7 مرتبہ 7 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھ لینا ہے، 7 مرتبہ۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، پھر دوسری بار اسی طریقے سے پڑھ لیں، پھر تیسری بار، اس طرح آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی ایک زیادہ ہو۔ ویسے آپ لوگ جتنی مرتبہ اپنی زندگی میں روزانہ سورہ کوثر پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن آج کا جو عمل ہے اس میں آپ کو ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو بتاؤں گا، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 2 وظائف آپ کو پڑھنے ہیں، 2 وظائف، پہلے ایک وظیفہ پھر دوسرا وظیفہ۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھ لی 7 مرتبہ، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے اس میں آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ اپنی یہ اسکرین پر یہ وظیفہ لازمی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وظیفہ ہے یا واحدو کا۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا واحدو، یا واحدو، اسی طرح پڑھتے رہیں، یا واحدو، یا واحدو، یا واحدو۔
یا واحدو کا یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو پیارے بھائیوں بہنوں، نہ ہی ایک زیادہ ہو۔ جب 11 مرتبہ یا واحدو کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ آپ کی اپنی اسکرین پر آپ کو شروع سے سورہ کوثر کے ساتھ دکھ رہا ہے، آپ لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا بھائی بہن ہو جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ آپ لوگوں نے جب یا واحدو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ آخر تک سمجھ کے جائیے گا۔ آپ لوگ اپنی اسکرین پر اللہ صمد کا وظیفہ دیکھ رہے ہیں، یا واحدو کا وظیفہ جیسے ہی 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ آج کے عمل میں آپ کو پہلا وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ اور آخری وظیفہ اللہ صمد کا 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ لوگ 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو درود پاک تمام بہن بھائیوں نے ایک مرتبہ شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک ایک مرتبہ آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے کامنٹس میں اپنا نام لکھ کر ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا تو آپ کو عمل کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔